الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد صدق الله ومولانا العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ابھی جو ہے دسمبر کا مہینہ شروع ہے اور آج 22 تاریخ ہے دسمبر کی، اور 2-3 روز کے بعد 25 دسمبر آنے والا ہے. جو عیسائی مذہب ہے، عیسائیوں کے یہاں ایک عید کا دن شمار ہوتا ہے، عید کا دن اس کو مانا جاتا ہے. عیسائی لوگوں کا ایک خیال ہے کہ یہ ان کا ایک تصور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی. وہ اس طرح یہ بات مانتے ہیں، ان کا ماننا ہے. حالانکہ اگر ہم تاریخ کو پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تو ہمیں اور آپ کو یہ بات پتہ چلے گی، معلوم ہوگی کہ 25 دسمبر جو ہے اس روز عید منانے کا تصور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تصور اور انبیاء علیہ السلام کی جو پیدائش ہے اس دن عید منانے کا جو تصور ہے، یہ عیسائی مذہب کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کا اپنا خود ساختہ تصور ہے، خود اپنا گھڑا ہوا تصور ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے اس میں بھی یہ بات نہیں پائی جاتی کہ وہ کسی نبی کا جو تاریخ کی پیدائش ہے یا جنم دن ہے اس کو بطور عید کے منایا جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانی دنیا پر اٹھائے جانے کے تقریباً 300 سال بعد کچھ لوگوں نے یہ جنم دن منانا آپ کا اپنی طرف سے ایک تاریخ مقرر کر کے شروع کر دیا. اس دور میں جو علماء کرام تھے، عیسائی مذہب کے جو علماء تھے اور مذہبی طبقہ تھا، انہوں نے ان کو سمجھایا بھی، ان کو توجہ بھی دلائی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے، آپ کی جو سیرت ہے جو ہمارے پاس محفوظ ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ملتی کہ 25 دسمبر کے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منایا جائے. تو ایک چیز جو ہمارے نبی کی تعلیمات میں نہیں ہے تم اپنی طرف سے کیوں کر رہے؟ جب نئی یہ چیز شروع ہوئی، لوگوں نے کرنا شروع کیے اس بات کو، تو اس زمانے میں جو علماء کرام تھے، عیسائیوں کے مذہبی طبقہ تھا، انہوں نے ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی. لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس میں برائی کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ اگر ہم کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں چرچ کے اندر اور پادری صاحب اس زمانے کے، یعنی کہ پادری کہتے ہیں ہم، مولانا، ان کے مولانا ہم کہیں گے کہ اگر وہ ہمارے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بیان کر دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی کچھ سیرت بیان کر دیتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اچھی بات ہے یہ تو، تاکہ لوگوں کے سامنے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات آئیں گی، حضرت عیسیٰ کی سیرت آئیں گی، تو لوگوں کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے یہ عمل کرنا چاہیے.
تو وہاں سے یہ عمل شروع ہوا 25 دسمبر کے روز کی رسمس منانے کا۔ حالانکہ اس زمانے میں توجہ دلائی گئی کہ ایک چیز جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں نہیں ہے تم کیوں کر رہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس میں حرج کیا ہے؟ جمع ہو رہے حضرت عیسیٰ کی سیرت بیان ہو رہی ہے، جمع ہو رہے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات بیان ہو رہی ہے۔ تو اس طرح یہ عمل شروع ہوا۔ اب جب کبھی ہر سال جو ہے 25 دسمبر آتی، چرچ کے اندر اجتماع ہوتا، لوگ جمع ہوتے اور پادری صاحب لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کھڑے رہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بیان کرتے، آپ کی سیرت بیان کرتے، اور اجتماع ختم ہو جاتا، برخاست ہو جاتا، لوگ اپنے گھر پر چلے جاتے۔ بالکل یعنی کہ بے ضرر اور معصوم طریقے پر یہ اجتماع شروع ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا دن منانا شروع ہوا، حالانکہ ان کی تعلیمات میں یہ چیز نہیں تھی، بعد کے لوگوں نے شروع کی اور بہت ہی اچھے طریقے پر شروع کی، معصوم طریقے پر شروع کی، بے ضرر طریقے پر شروع کی۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات بیان ہونا شروع ہوئی، آپ کی سیرت لوگوں کے سامنے بیان ہونا شروع ہوئی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے وہ جو پادری صاحب تھے وہ لوگوں کو تقریر کرتے، تو ایسی تقریر گئی جس کے اندر عمل پہ ابھارا جائے اور پریکٹیکل اس میں باتیں ہو، جذباتی و تقریر نہ ہو، اور لوگوں کو یعنی کہ کسی عمل کی طرف متوجہ کیا جائے، اس میں ایکشن نہ ہو، تو وہ اتنی زیادہ جاذب نہیں ہوتی لوگوں کے لیے، اتنا زیادہ اٹریکشن نہیں ہوتا اس تقریر میں۔ چونکہ عمل کا جب بوجھ لوگوں پر ڈالا جاتا ہے تو لوگوں کی طبیعتیں اس کو زیادہ قبول نہیں کرتی۔ ہاں تھوڑا سا ہلا گلا ہو، تھوڑا سا ایکٹنگ ہو، تھوڑا سا شور ہو، تھوڑا سا بھئی اس کے اندر عملی چیزیں ہو، پریکٹیکلی لائف کی طرف لوگوں کو بلایا جائے تو ذرا بات ہو جاتی ہے، یار ایک کا سب کون کرے گا۔ وہ تقریریں اس طرح ہوا کرتی تھی۔ تو اس طرح کی جو تنظیمیں تھیں یا چرچ کے جو ذمہ داران تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تقریر جو ہے لوگوں کو اور نوجوانوں کو خاص طور سے کھینچ نہیں رہی، ان کی دلکشی کا باعث نہیں ہو رہی ہے، تو لوگ اتنے جڑ نہیں رہے، جم نہیں رہے۔ تو انہوں نے پھر دھیرے دھیرے یہ کیا تو تقریر اور سیرت کے پروگرام کے ساتھ کچھ دعوت وغیرہ بھی شروع کی، تھوڑا سا چائے وغیرہ کا بھی جو نظر ہو، پھر چائے ہوتے ہوتے پھر بات اگلے سال آگے بڑھتی کہ نہیں یار تھوڑا سا چائے سے بھی کام نہیں چل رہا ہے، دیکھتے بھی لوگ جم رہے نہیں، جمع ہو رہے نہیں ہے، تو نان کھٹائی سے پھر آگے بات بڑھتی، بریانی، گوشت مانڈا، پلاؤ، وہ بات شروع ہوتی۔ پھر اس کے بعد بھی اٹریکشن پیدا ہونے کے بعد تھوڑا سا کچھ نعتیں وغیرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں کوئی نظم اشعار ہونا چاہیے، پھر وہ شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد بھائی تھوڑی سی میوزک وغیرہ تھوڑا سا ایسا ہونا چاہیے، لوگ ذرا سا اٹریکشن ہو، لوگوں کو تھوڑا سا دلکشی کا باعث ہو، تو وہ چیزیں شروع ہوئی۔ ہوتے ہواتے بات یہاں تک پہنچی، شربت، نان کھٹائی، بریانی سے لے کر شراب نوشی تک بات پہنچی۔ پھر ہوتے ہواتے اور 100 سال، 150 سال بیتے، 200 سال بیتے، تو پھر اس کے اندر جو ہے جوا، سٹا، زنا کاری، وہ چیز جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بیان کرنے کے لیے شروع ہوئی تھی، اس میں اب جو ہے بھائی شراب بھی پی جاتی۔ اور وہ جو تعلیمات تھی، وہ جو پہلے کا جو جلسہ تھا، اب وہ سب پیچھے رہ گیا، اس کو بھول گئے لوگ، اور نئی نئی چیزیں شروع ہو گئی۔ تو ہر وقت جو بدعات، خرافات، رسومات معاشرے کے اندر پھیلتی، اسی طرح پھیلتی۔ ہلدی، پھر وہ بھائی گھر کے اوپر وہ آم کے درخت کے پتے باندھ رہا ہے، مٹھوں کو باندھ رہا ہے، ناڑے باندھ رہا ہے، یہ کر رہا وہ کر رہا، تو بہت ساری چیزیں بھی انسان ایک جگہ رکتا نہیں۔ لہذا اگر آپ آج جائزہ لیں 25 دسمبر کا، بڑا اچھا شروع ہوا تھا 25 دسمبر، حالانکہ بدعت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن لوگوں نے شروع کیا، بڑے اچھے عنوان سے شروع کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بیان کی جائیں گی، آپ کی سیرت بیان کی جائے گی۔ لیکن آج اگر آپ 25 دسمبر کو دیکھو، مغربی ممالک کا جائزہ لے کر دیکھو، یا ہمارے یہاں پر گوا ہے وہاں پر جا کر دیکھو، میزورم میں ہے، ناگالینڈ ہے، جہاں پر عیسائیوں کی اچھی خاصی آبادی ہے، تو آپ اگر 25 دسمبر کو گوا، ہمارے ملک کے اندر یا دیگر جو علاقے وہاں جا کر دیکھو گے
تو پورے سال کے اندر اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنی 25 دسمبر کو پی جاتی. وہ ساری تعلیمات سیرت کا جلسہ رہ گیا ایک طرف. پورے سال بھر میں اتنا جوا اور سٹا نہیں کھیلا جاتا جتنا کہ 25 دسمبر کو کھیلا جاتا. ایک مرتبہ میرا سفر ہوا کیرلا کی طرف، تو کچھ لوگ بھی تھے اس میں راجستھان وغیرہ کے نوجوان بچے، تو وہ آئے اور انہوں نے جو ہے وہ 25 دسمبر کے بعد کے سفر تھا، تو وہاں کے ساتھ جو ہوا کیسینو میں، جوا خانوں کے اندر، گوا کے اندر، وہ انہوں نے باتوں باتوں میں سنایا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم کو کیسا لوٹے، ہماری جیب کیسی خالی کرے. کیونکہ 25 دسمبر مذہبی تہوار تھا، لیکن کیا ہو گیا، سب سے زیادہ شراب کو 25 دسمبر میں پیا ہے، سب سے زیادہ جوا اور سٹا اس دن، سب سے زیادہ جو ہے 5 اسٹار 7 اسٹار جو ہوٹلیں بک کی جاتی ہے، اور اس کے اندر جو زنا کاری، حرام کاری، عیاشی، بدماشی، گند جو کیا جاتا ہے وہ 25 دسمبر. حالانکہ شروع کتنا اچھا ہوا تھا. حضرت عیسیٰ کی تعلیمات بیان کی جا رہی تھی، حضرت عیسیٰ کی سیرت بیان کی جا رہی تھی، لیکن ہوتے سالوں گزرتے گئے تو اس کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم کو پیدا کرنے والا ہے، لہذا وہ انسان کی کمزوری اور اس کی نفسیات سے اچھی طرح واقف ہے کہ اگر اس کو جو ہے تھوڑا سا ڈھیل دی گئی تو پھر یہ بات کہاں پہنچا دے گا. اس کو اگر انگلی پکڑنے کا موقع دیا جائے تو کیا کر لیتا ہے، یہ منگٹ پکڑ لیتا. اس لیے جو ہے جو نبیوں کی تعلیمات ہے اس میں اس طرح کبھی کوئی دین منانے کا تصور نہیں ہے. نبیوں کی پیدائش منانے کا کوئی تصور نہیں ہے، ولیوں کی پیدائش منانے کا کوئی تصور نہیں ہے اس کے اندر. ہمارے یہاں پر بھی یہی ہوا کہ کچھ برسوں پہلے، 100-200 سال پہلے کسی بادشاہ کی دماغ میں یہ بات آئی کہ بھئی عیسائی تو اپنے نبی کی پیدائش کا دن مناتے، تو ہم کیوں نہ منائیں اپنے نبی کی پیدائش کا دن. وہ 25 دسمبر مناتے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ بھی اس روز کچھ اس طرح کوئی دن مقرر ہو جس میں نبی کی پیدائش کا دن منایا جائے. اور اس میں بھی بات یہی سے شروع ہوئی، لوگوں کو جمع کیا جا رہی، نبی کی تعلیمات، نبی کی سیرت، نبی کے اخلاق، نبی کے معاملات، نبی کی معاشرت، نبی کی گھریلو زندگی، نبی کے باہر کی زندگی، یہ سب کے سب لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. بڑا اچھے سے شروع ہوا، لیکن پھر کیا ہوا، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، چونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کی تعلیمات کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھنا ہے، اس لیے اس میں کوئی قدغن نہیں لگا پاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ہماری بات وہاں تک نہیں پہنچی، لیکن اتنی توجہ دلانے کے باوجود جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے کہ کیا ہوتا ہے اس پیدائش کے دن پر 12 ربیع الاول کے دن. کہ بعض جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ جو روزے اقدس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، اس کے ایسی شبی بنائے جائے، لوگ اس کی ارد گرد سے طواف کرتے ہیں. بعض جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ کعبہ کا شبی بنایا جائے، لوگ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس سے منتیں مرادیں مانگتے ہیں، حالانکہ کھلا شرک ہے. اب تو کعبہ کی اگر کسی کو طواف کرنا ہے تو صرف وہی جا کے طواف کرنے کی اجازت ہے. یہاں کعبہ بنا کر یہاں اگر کوئی طواف کرنا شروع کر دے تو جائز نہیں. نبی کا روضہ بنا کر یہاں پر کوئی درود سلام پڑھنا شروع کرے تو اس کے لیے جائز. اگر تجھے درود سلام پڑھنا ہے اگر روضے کے پاس جا کر تو وہی پڑھنا ہے تو آپ کو. تو یہ شروع کر دیے لوگ، پھر لائٹنگ، پھر فرارے، اور پھر ڈی جے جیسے بجتے تھے، لوگوں کے روڈ بلاک کرنا، اتنی زور زور سے ڈی جے بجانا، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں. معاذ اللہ ایسا لگتا ہے بھائی اس روز جیسے دیگر اقوام، دیگر قومیں، غیر مسلم اپنی کسی مذہبی یا سیاسی رہنما کی جیسی وہ جینتی بناتے، مسلمانوں کو بھی دیکھ کر ایسا لگتا کہ یہ کوئی جینتی مناتے، وہ جینتی مناتے، یہ بھی جینتی مناتے. حالانکہ رسول اللہ کی تعلیمات میں سب چیزیں نہیں ہیں. اور ان سب سے بڑھ کر برائی یہ کہ یہ سب کے سب چیزیں دین کے نام پر ہوتی ہیں، دین سمجھ کے ہوتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سمجھ کر ہوتی ہے، یہ دین کا حصہ سمجھ کر لوگ کرتے ہیں. سب سے بری بات ہے، سب سے بری بات کیا؟ ایک تو انسان بھائی ایک رسم سمجھ کے کر رہا ہے، چلو گناہ سمجھ کے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو چلو بھائی ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بھی گناہ ہے، نہیں کرنا ہے،
لیکن اگر وہ گناہ والی چیز کوئی نئی چیز دین کے نام پر ہو، شریعت کے نام پر ہو، رسول اللہ کی تعلیمات کے نام پر ہو، رسول اللہ کی سیرت کے نام پر ہو، تو یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ جو چیز دین نہیں ہے ہم اس کو دین کا حصہ سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اور اگر لوگوں کو توجہ دلائی جائے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم کوئی برا کام تو نہیں کر رہے، یہ تو بڑا اجر و ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ اس کو اجر و ثواب کا کام سمجھتا ہے انسان کہ اس پر مجھے ثواب ملے گا، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تیرے عقیدے تو کیسے، اللہ کے رسول نے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا سکھایا، تمام انسانوں کی غلامی سے نکال کر، مخلوق کی غلامی سے نکال کر صرف اللہ کے سامنے جھکنا سکھایا، کہ تو کیا کر رہا ہے؟ پیغمبر سے بھی مانگتا ہے، پیروں سے بھی مانگتا ہے، ولیوں سے بھی مانگتا ہے، یہ تو چیز اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات تو یہ ہے کہ آپ بیماری کی حالت میں بھی 2 لوگوں کا سہارا لے کر مسجد کے اندر جا رہے ہیں، تیری زندگی میں تو نماز ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول تو جہاد کے سفر میں اس نے بھی روزے رکھے، تو روزے ہی نہیں رکھتا۔ ماں باپ کے ساتھ تیرا اچھا سلوک نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ تیرا اچھا سلوک نہیں ہے، بیوی بچوں کے ساتھ تو اچھا معاملہ نہیں کرتا ہے، اور جو ہے تیرے جوئے کے دھندے، تیرے سٹے کے دھندے، شراب کے تیرے دھندے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ یہی کام کرتے ہیں جو بدعت کے اندر مبتلا لوگ رہتے، جوا بھی چل رہا ہے، سٹا بھی چل رہا ہے، سب کام چل رہے ہیں، اور ان چیزوں کی طرف متوجہ کی جائے، ان کو توجہ دلائی جائے، تو وہی کہتے کہ بھائی میں تو سراغہ کرتا نا، پھر بات میں تو نبی کے جو جلوس ہے اس میں شریک ہوتا ہوں، میں تو اللہ کے رسول کی جو محبت ہے، اس کا عشق ہے، اس کا پورا پورا ثبوت دیتا ہے، تھوڑے سے کام کرتا تو کیا ہوا، اصل دین جو ہے وہ تو میں کر رہا ہوں۔ تو بھائی یہ جو ہے دین نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ تابعین تبع تابعین کا طریقہ کہیں سے بھی نہیں ہے، یہ انسان کا اپنا خود ساختہ طریقہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہندی کی کہاوت ہے کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں کو دین سمجھ رہا ہے، ان چیزوں کے بارے میں سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک ہندی کی کہاوت ہے کہ بنیے سے سیانہ 100 باولا۔ کیا ہے بنیے سے سیانہ؟ یعنی کہ ایک دم ایڑا ہے، جو یہ دعویٰ کرے کہ میں بنیے سے بھی زیادہ تجارت میں ہوشیار ہوں، اس سے زیادہ تجارت کے گر جانتا ہوں، کیسے گاہک کو جو ہے لبھایا جاتا ہے میں زیادہ جانتا ہوں، تو وہ ہندی کی کہاوت ہے کہ یہ ایڑا ہے، یہ احمق ہے، یہ بیوقوف ہے، 1 نمبر کا گدھا ہے۔ بھلا بنیے سے بھی ہوشیار کوئی ہو سکتا؟ ایسی ہندی کی کہاوت ہے۔ تو ایسے ہی شخص کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں صحابہ سے زیادہ دین کو سمجھتا ہوں، تابعین تبع تابعین سے زیادہ دین کو سمجھتا ہوں، یا مجھے صحابہ سے زیادہ اللہ کے رسول سے عشق ہے، صحابہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، میں ان سے زیادہ محب رسول ہوں، تو یہ 1 نمبر کا اعلان ہے، یہ 1 نمبر کا باولا ہے، یہ 1 نمبر کا احمق اور بیوقوف ہے، کیونکہ نبی اور صحابہ سے اور تابعین اور تبع تابعین سے زیادہ کس کو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے نہ کوئی جلسہ کیا، نہ جلوس کیا، نہ جھنڈیاں لگائی، نہ چراغاہ کیا، کچھ بھی نہیں۔ ہاں لیکن ان کی پوری کے پوری زندگی کے اندر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رچی اور بسی ہے، پوری کی پوری زندگی، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سیرت کا لمحہ، ان کی زندگی کا ایک ایک دن سیرت کا دن، ایک ایک گھڑی سیرت کی گھڑی، ایک ایک کام، شادی بیاہ، موت، مٹی، سب کے سب سیرت کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد اپنے کوئی ثنا خوانی، یہ مقصد نہیں تھا آپ کا کہ میری تعریف ہو لوگوں کے درمیان، یہ مقصد نہیں تھا آپ کے بھیجے جانے کا کہ بھئی میرا نام باقی رہے، میری ناموری ہو لوگوں کے درمیان، میرا چرچا ہو، یہ مقصد نہیں تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہوتا، لوگوں کو اپنی طرف بلانا ہوتا، اپنے نام کا چرچا کرنا ہوتا، تو مشرکین مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے پیشکش کی، یہ بات رکھی
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اپنی دعوت سے یہ چاہتے ہو، اپنی تعلیمات سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ کو سرداری مل جائے، تو ہم آپ کو سردار بنانے کو تیار ہیں۔ اس لیے کہ آپ قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، اور قریش میں بھی بنو ہاشم سے آپ کا تعلق ہے، سرداری تو پہلے سے آپ کے خاندان میں چلی آ رہی ہے، اور آپ کے اندر ٹیلنٹ بھی ہے، آپ کے اندر صداقت ہے، امانت ہے، ذہانت ہے، سب کچھ ہے آپ کے اندر، تو ہم آپ کو اپنا سردار، اپنا لیڈر بنانے کو تیار ہے۔ اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے اس دعوت کے ذریعے سے، ان تعلیمات کے ذریعے سے آپ کو دولت، روپیہ، پیسہ مل جائے، تو پورے جزیرۃ العرب کی دولت ہم آپ کے قدموں میں لا کر ڈالنے کو تیار ہیں، سب سے زیادہ مالدار آپ کا ہو۔ اور اگر آپ کا مقصد حسن و جمال ہے، اس کے آپ طلبگار ہے، تو عرب کا سب سے منتخب حسن ہم آپ کی نظر کرنے کو تیار ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی پیشکش قبول کر لے، کتنی اچھی پیشکش تھی۔ دنیا دار آدمی کو اور کیا چاہیے بھائی؟ مال چاہیے، سرداری چاہیے، اور اس کو اور دیگر جو عیش کے لیے اس کو دیگر چیزیں مل رہی، تو اور کیا ہونا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری کے ساری پیشکش ٹھکرا دی۔ کہاں کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، تب بھی میں جو ہے اپنی تعلیمات کو نہیں چھوڑ سکتا، اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو آپ کا مقصد ہے اپنی ناموری نہیں تھی، سرداری مقصد نہیں تھا آپ کا، ورنہ تو آپ یہ ساری چیزیں قبول کر لیتے۔ تو یہ چیز جو ہے صحابہ کرام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے جو ہے سیرت کے نام پر رسول کی پیدائش کا دن منانا نہیں شروع کیا، اس لیے کہ انسان کی طبیعت یہ ہوتی ہے، اس کا مزاج یہ ہے کہ کسی ایک جگہ پر ٹھہرتا نہیں، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے جب کوئی نئی چیز شروع کرتا ہے۔ جیسے کہ عیسائیوں کے ساتھ ہوا کہ 25 دسمبر جو آتا ہے تو بہت اچھا دن، یعنی کہ انہوں نے شروع کیا، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں نہیں تھا یہ، بعد میں 300 سال کے بعد ان کے ماننے والوں نے 25 دسمبر کو آپ کا یوم پیدائش منانا شروع کیا، اپنے اعتبار سے شروع کیا کہ اس دن جمع ہوتے چرچ کے اندر، پادری صاحب ان کے سامنے حضرت عیسیٰ کی جو ہے تعلیمات بیان کرتے، حضرت عیسیٰ کی سیرت بیان کرتے، لیکن ہوتے ہواتے آج اس کی حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ سب سے زیادہ شراب 25 دسمبر، سب سے زیادہ زناکاری 5 اسٹار 7 اسٹار بک ہوتی 25 دسمبر، سب سے زیادہ کسینوں میں جو گوا وغیرہ اور جو مغربی ممالک ہیں وہاں سب سے زیادہ سٹا اور جوا کھیلا جاتا 25 دسمبر کا۔ شروع کتنا اچھا ہوا تھا، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات بیان ہو رہی، لیکن چونکہ اپنی طرف سے گھڑا گیا تھا، اپنی طرف سے لوگوں نے اس کو بنائے، تو کہاں تک نوبت پہنچ گئی؟ یہاں تک نوبت پہنچ گئی۔ تو اس لیے بھائی بہرحال یہ عیسائیوں کا تہوار ہے، اگر عیسائی اس کو مناتے ہیں تو ان کو منا لیں، ہم کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم تو آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں پورا اسلام کی تعلیمات کو لینا ضروری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں۔ ہم دوسرے کو کیا کہیں گے؟ لہذا ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم 25 دسمبر کے دن چلے گئے پالنے جائیں گے، چلے گئے دھرنگا جائیں گے، تھوڑا سا ہنڈی کھا کر آتے 25 دسمبر یاد تھوڑا سا، اور جو ہے ہم 25 دسمبر کی مبارکباد اپنے دوستوں کو دے رہے ہیں، کیا بولتے ہیں، ہیپی کرسمس دے رہا ہے بھائی، اور جو ہے وہ مبارکبادی دے رہا ہے۔ تو بھائی اس طرح کی مبارکبادی دینا یہ اسلام کی جو حدود ہے، اس کی جو قیود ہے، اس سے نکلنا ہے، اور جب انسان اسلام کے حدود قیود کو چھوڑتا ہے، اس سے نکلتا ہے، تو وہ خود بخود جو ہے اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ کسی کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی مولانا بولیں گے کہ بھائی باہر نکل گا تو باہر نکلیں گا، ایسا نہیں، مولانا صرف بتا دیتے کہ اس سے باہر ہو جاتا، خود کو خود باہر ہوتا۔ کوئی بھی علماء، کوئی بھی مولانا، کوئی بھی دارالعلوم بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کوئی ہو، کسی کو اسلام سے خارج کرتے نہیں، اس انسان کو کام کرتا جس کی وجہ سے وہ خارج ہو جاتا، یہ صرف بتاتے اس کو کہ یہ عمل کرنے سے انسان باہر ہو جاتا۔ لہذا کرسمس کے روز بھائی موم بتی جلانا، کیک کاٹنا اور ایک دوسرے کو جو ہے ہیپی کرسمس بولنا، یہ تمام ہی فتاویٰ کی کتب میں، تمام ہی جو ہے دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ ہے، علماء عرب کے بھی بڑے تفصیلی فتاویٰ ہے، علامہ ابن تیمیہ نے مستقل اس پہ رسالہ لکھا ہے کہ اس طرح مبارکبادی دینا جائز نہیں۔ کیوں؟
ان تہواروں کے پیچھے جو ہے عقائد بھی جڑے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے پورا ایک عقیدہ ہوتا ہے، پورا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ عیسائی جو اس کو مناتے اگر کہ شرابی پیتے وغیرہ، لیکن مذہبی اعتبار سے اس کے پیچھے عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے پیدا ہوئے، وہ بھی ایک معبود ہے، وہ بھی ایک الہ ہے، ان سے بھی مانگا جا سکتا ہے۔ یہ عقیدہ اس کے پیچھے 25 دسمبر کے پیچھے۔ بتاؤ اب یہ بالکل یعنی کہ شرک ہے، یعنی جو ہمارے عقائد ہیں، مسلمانوں کے عقائد ہے، اس سے بالکل مغایر، اس کے بالکل اگینسٹ، اس کے بالکل مخالف ہے۔ یعنی ہمارا عقیدہ تو کیا ہے بھائی؟ ہر مسلمان کے دل میں قل هو اللہ احد، ہر مسلمان کو، ایسا ہی مسلمان ہو بہت یعنی کہ کم لوگ ہوں گے جن کو قل هو اللہ احد یاد نہ، اور اتنی آسان صورت ہے کہ بچے کو خود بخود یاد ہو جاتی ہے، کیونکہ توحید سے متعلق ہے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سیٹنگ بھی الفاظ کی ایسی ہے، دوسرے صورتوں کی سیٹنگ تو تھوڑی مشکل ہے، بہت رٹنا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا تو یاد ہوتی ہے، لیکن قل هو اللہ احد کی صورت ایسی ہے کہ خود بخود زبان پہ چڑھ جاتی ہے اور خود بخود آ جاتی ہے۔ کتنا بھی یعنی جماعت میں جاتے ہیں لوگ تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں قل هو اللہ احد یاد ہوتی ہے، بہت چھوٹی سی صورت ہے اور آسان ہے۔ تو قل هو اللہ احد، اللہ ہر لحاظ سے اکیلا ہے، اللہ الصمد، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد۔ قرآن نے بالکل واضح انداز میں فرما دیا کہ اللہ کسی کا بیٹا نہیں اور اس کا بھی کوئی بیٹا نہیں، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی اس سے پیدا ہوا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ ہی کوئی اس کی برابری کا ہے۔ اسلام کا عقیدہ تو یہ ہے۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے بھائی؟ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے ذریعے سے پیدا ہوئے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی اللہ کا جزو ہے۔ جب اللہ کے بیٹے ہوئے تو یہ بھی معبود ہوئے، ان کی بھی عبادت جائز ہے۔ مریم علیہ السلام یہ اللہ کی بیوی ہے، اس طرح کا ان کا عقیدہ۔ اب ان چیزوں کی انسان جو ہے سامنے والے کو مبارکبادی دے رہا ہے، ہیپی کرسمس بول رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کی اس بات سے ایگری ہو رہا ہے۔ مبارکبادی کس پہ دیتا ہے یہ انسان؟ میں ایگری بیٹھے، صحیح بول رہا ہوں، ماشاء اللہ۔ تو ہیپی کرسمس ڈے بولنے کا مطلب یہ کہ جو بھی تیرے عقائد ہے میں اس سے راضی ہے، میں اس سے خوش ہے، میں اس سے ایگری ہو رہا ہوں۔ تو بتاؤ اب یہ چیز جائز ہو سکتی ہے؟ ایسی بات ہے، اسلام کی بالکل مغایر ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ رواداری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی حدود، اپنی باؤنڈریز چھوڑ دیں۔ اب انسان سوچتا ہے اپنے دوست ہے، احباب ہے، رواداری کا بھی اسلام حکم دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مساوات کا حکم دیتا ہے، ایک دوسرے کا دل رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ تو دل رکھنے کا، رواداری کا، مساوات کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے کافر بننا شروع ہو جائے، مشرک بننا شروع ہو جائے۔ رواداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی اپنا کوئی غیر مسلم بھائی ہے تو ہم اس کا خیال رکھیں، اس کو روپیے پیسوں کی ضرورت ہے اس کو روپیے پیسے دے، اس سے کوئی وعدہ کیا ہے اس کو نبھائے، اس کو ٹوپی نہ کرائے۔ ہو سکتا ہے سب مسلمان اسے جو ٹوپی کراتے دھوکہ دیتے، تو یہ رواداری کا مطلب ہے۔ اس کے ساتھ حسن معاشرت کا معاملہ ہو، اس کے ساتھ حسن معاملات ہو، وعدہ کیے تو اس کو نبھائے، قرض لیا ہے تو اس کو واپس دے، اس کو ہماری کسی جانی مالی قربانی کی ضرورت ہے، پڑوسی ہے یا دوست ہے وہ ہم سے مانگ رہا ہے تو اس کی وہ حاجت، اس کی ضرورت پوری کرے۔ یہ مطلب ہے رواداری کا، یہ مطلب ہے مساوات کا، یہ مطلب ہے کہ اسلام جو ہے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی حدود، اپنی قیود چھوڑنا شروع کر دے اور جو ہے اتنا آگے بڑھ جائے کہ جو ہے اسلام اور دیگر مذہب کی چیزیں خلط ملط ہو جائے۔ چونکہ یہ آخری مذہب ہے، اس کی باؤنڈریز کی حفاظت بہت ضروری ہے کہ بھئی یہ اسلام ہے اور یہ جو چیز انسان کر رہا ہے یہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے۔ یہ باؤنڈریز کھینچنا بہت ضروری ہے، یہ حدود اور یہ قیود لگانا بہت ضروری ہے تاکہ اسلام اور جو دیگر مذاہب بالکل جدا جدا ہو جائے، ان کے درمیان امتیاز ہو جائے، انسان پہچان لے کہ یہ اسلام ہے، یہ غیر اسلام کی چیز ہے۔ لہٰذا بھائی جب 25 دسمبر آئے تو موم بتی وغیرہ جلانا، کیک کاٹنا، پارٹی کے لیے پالی جانا، دنگا ہو جانا، گوا جانا، بعض لوگ ایسے بھی میرے پچھلے سال کا واقعہ شاید کہ گوا جا کر آئے 25 دسمبر، بتاؤ اب کتنی بری بات ہے۔ میں نے سنا تو میں نے کہا ایسا بھی ہو رہا ہے، میرے کو یقین ہی نہیں آ رہا، میں کوئی حضرت ہوا بولے میں بھی یار ایسا تو نہیں ہو سکتا، میرے کو یعنی کہ یقین ہی نہیں ہو رہا کہ مسلمان بھائی 25 دسمبر کو گوا جا سکتا، میرے تو دماغ میں ہی نہیں۔
لیکن میں کہ پھر اگلے سال ابھی موقع ہے تو توجہ دلاؤں کہ یہ ہے ہی نہیں اپنا، بہت بڑا گناہ ہے. جیسے کیک کاٹنا گناہ ہے، موم بتیاں جلانا گناہ ہے، پارٹی کے لیے جانا بھی گناہ ہے، اور ہیپی کرسمس بولنا تک گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. اس کا مطلب آپ اس کی شرکت سے راضی ہو گئے. لہٰذا بھائی ہم مسلمان ہیں تو ہم کو پورا پورا مسلمان رہنا ضروری ہے. میں بار بار کہتا ہوں آدھا تیتر آدھا بٹیر چلتا نہیں، تیتر تو پورا پورا تیتر، بٹیر تو پورا پورا بٹیر. لہٰذا ہم کو پورا پورا مسلمان ہونا ہے، ہم ہی کو اپنے اسلام کی حفاظت کرنا ہے. اسلام کوئی مجسمہ کوئی اسٹیچو نہیں ہے کہ کوئی چرا کے لے کے چل جائیں گے. ہماری اپنی زندگی میں ہوگا تو ہم پر کوئی نہ کوئی قانون بنا سکتا، بنائے گا بھی تو صرف کاغذ میں رہے گا. اور اگر ہم خود ہی اپنے اسلام پر عمل نہ کریں، ایک ساتھ 3 طلاقیں دیں اور دیگر چیزوں میں ہم بالکل بھائی اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارے تو کسی کو قانون بنانے کی ضرورت نہیں. خود ہم ہی اس کو فالو نہیں کر رہے، ہم خود اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو کوئی ہم کو کیا بچا سکتا ہے. لہذا ہم کو بھائی اپنے اسلام کو خود جاننا بھی ہے اور اس پر پورا پورا عمل بھی کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات کو سنت ادا نہیں کی وہ سنت ادا.